اسے بتایا گیا، اسے سمجھایا گیا، قرآنی آیات یاد دلائی گئی، اللہ کے احکامات یاد دلائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد دلائے گئے، وہ آگے سے اکڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ومن اظلم، اور یہ جو جملہ ہے یہ بڑا حساس ہے، ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا ظالم ہے کون؟ ممن ذکر بآیات ربہ، کہ کسی کو رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، اور وہ بجائے سمجھنے کے فأعرض عنہا، روح گردانی کر لے۔ اسے بتایا گیا، اسے سمجھایا گیا، قرآنی آیات یاد دلائی گئی، اللہ کے احکامات یاد دلائے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یاد دلائے گئے، وہ آگے سے اکڑتا ہے، فأعرض، روح گردانی کرتا ہے۔ اچھا، روح گردانی کرتے ہوئے اگلا جملہ قرآن فرماتا ہے وَنَسِیَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں، میں کوئی اتنا اچھا نہیں ہوں، میں نے تو بڑے بڑے گناہ آگے بھیجے ہیں، اگر اس معاملے میں میری تصحیح ہو جائے، میری غلطی کی درستگی ہو جائے تو مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے اس کا کہ بھائی تیرا شکریہ۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ دو غلطیاں کرتا ہے، ایک تو اعراض کرتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، دوسرا اپنے آپ کو بھول جاتا ہے کہ میں نے تو پہلے بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ پتہ ہے ایسے بندے کے بارے میں کیا فرماتا؟ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، جب کوئی ایسا ہو کہ ہماری نصیحتوں کی قدر نہ کرے، اللہ کے احکامات کے ذریعے اس کو سمجھایا جائے، قرآنی آیات کے ذریعے اس کی رہنمائی کی جائے، احادیث طیبہ کے ذریعے اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، اور وہ بجائے سمجھنے کے الٹا لڑ پڑے، قرآن فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اکنہ کا جو لفظ ہے، فرمایا پھر ہم کیا کرتے؟ ہم دلوں پر پردے ڈال دیتے، استغفر اللہ، ہم دلوں پر سنیں کچھ نہ، سنیں کچھ نہ۔ دیکھیں، ایک پردہ وہ ہے جو ہم دیوار کے ذریعے، اینٹوں کے ذریعے پردہ کر دیتے ہیں تاکہ دوسرے تک ہماری جھلک بھی نہ جائے، ایک پردہ وہ ہے جو رب تعالیٰ ڈال دیتا ہے دل پہ۔ آپ اگر وہ دیوار کا، اینٹوں کا پردہ کر دیں، کسی کی نگاہ پڑ سکتی ہے؟ یہ آپ ہیں کہ اگر آپ دیوار کھڑی کر دیں اور کہیں میں نے پردہ کر لیا، اب کسی کی نگاہ میرے گھر پر نہیں آ سکتی، تو پھر آپ اس کی سنگینی کا اندازہ لگائیے کہ جب رب تعالیٰ کسی کے دل پر پردہ ڈال دے، فرمایا ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، پھر وہ دل سمجھتا نہیں ہے۔ پہلا، دل کے اوپر پردے ڈال دیے، سمجھ سے خالی ہو گیا۔ دوسرا، وفی آذانہم وقرا، کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا، سنے ہی نہ۔ نقصان کس کا ہوا؟ نصیحت کرنے والے کا یا نصیحت سے منہ موڑنے والے کا؟ نصیحت سے منہ موڑنے والے کا۔ تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اگر آپ کو کسی غلطی پر کوئی ٹوک دیتا ہے، اگر کہیں آپ کی کوئی رہنمائی کے لیے کوئی موجود ہے، تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اپنے کلام میں، احادیث طیبہ میں، دین کے معاملات میں غلط کام کرنے سے روک دیا، ورنہ کئی ایسے ہیں کہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اس کے بعد رب نے فرمایا، یہاں پر بات ختم نہیں، فرمایا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اب جب اس کے دل پہ پردہ ہو گیا، کانوں میں بوجھ ہو گیا، اب تم اسے ہدایت کی طرف بلاؤ گے بھی، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، 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 وہ کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا، کبھی بھی، ابد۔ یہ جملہ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہاں جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کا ذکر ہو یا جہنم میں ہمیشہ عذاب کا ذکر ہو، وہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ ذکر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اس بندے کے لیے فرمایا کہ اب یہ ہدایت کے لائق نہیں ہے، اب تم اسے ہدایت کی طرف بلانا بھی چاہو، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو ہرگز قطعاً وہ ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ اب آپ یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھئی یہ آیت صرف اس دور کے لوگوں کے لیے خاص تھی پھر اس کا حکم ہی ختم ہو گیا، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ معلوم ہوا آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے، معاشرے میں پائے بھی جائیں گے، بلکہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے قرآن پڑھیں گے کہ ان سے اچھا کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ تم ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، یقرؤون القرآن تحقرون الصلاۃ، تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر سمجھو گے، لیکن ایسے نکل جائیں گے جیسے یمرق السہم من الرمیہ، جیسے تیر اپنے شکار سے نکل جاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ جن کا ذکر ہوا، ایک جس کا حدیث میں ذکر ہوا کہ وہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا۔ فرمایا
اب ایسا کوئی بندہ ہے، دل بھی پردے سے ڈھک دیا گیا، کانوں پر بھی گراوٹ ڈال دی گئی، ہدایت بھی کبھی نہیں پا سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رکھے ہوئے کیوں ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب بھی دیا آیت نمبر 58 میں، فرمایا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اس لیے کہ تیرا رب غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کی ہر غلطی پر ان کو فوری سزا دیتا تو پھر تو ان میں سے کوئی بھی تمہیں زندہ نہ ملتا، کوئی بھی تمہیں ان میں سے نظر نہ آتا، اللہ ان کو پکڑ کے عذاب دے دیتا، ختم ہو جاتی کہانی۔ فرمایا بل لہم موعد، بل لہم موعد، ہر ایک کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، ہر ایک کے لیے ایک وقت وعدے کا مقرر ہے۔ جو دنیا میں آیا، ظالم ہو، جابر ہو، صالح ہو، ولی ہو، کیسا ہی کیوں نہ ہو، بہر طور دنیا سے جائے گا۔ دنیا میں فرعون، نمرود، شداد، قارون، حامان نہیں رہے۔ دوسری طرف اللہ کے پیارے انبیاء و مرسلین علیہم السلام، پاکیزہ ترین، مقدس ترین ارواح طیبہ، اجسام طیبہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے دیا۔ بل لہم موعد، ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ وقت آ گیا، کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔